السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 10 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 12 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پنجشیر میں مخالفین نے ہتھیار ڈال دیے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ان کے 100 سے زائد مخالفین نے قبائلی عمائدین کی ثالثی کے بعد ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ صوبہ پنجشیر کے گورنر ابوبکر صدیقی نے بتایا کہ ابشار ضلع کے پہاڑوں میں مخالفین کے 50 فوجیوں نے طالبان اہلکاروں کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ اس کے علاوہ پنجشیر کے ضلع درہ کے پہاڑوں میں 60 دیگر افراد نے بھی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ قبل ازیں پنجشیر کے حکام نے کہا تھا کہ صوبے کے ضلع درہ میں ہونے والی جھڑپوں میں طالبان کے کم از کم 5 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر احمد مسعود کے گروپ نے دعویٰ کیا کہ طالبان کی فورسز نے صوبہ بغلان ضلع اندراب کے ایک گاؤں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سابق وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کہا کہ وہ صوبے پنجشیر اور بغلان کے اندراب ضلع میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی رپورٹوں پر فکر مند ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ لڑائی میں شامل فریقوں کو انسانی حقوق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ کابل یونیورسٹی کے ایک انسٹرکٹر حامد عزیزی مجددی نے کہا کہ جنگ میں ملوث فریقوں کو انسانی حقوق پر غور کرنا چاہیے اور شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنا چاہیے۔ تاہم طالبان نے احمد مسعود کے گروپ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے عام شہریوں کی ہلاکتوں کی تردید کی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترجمان عاکف مہاجر نے خواتین کے حجاب پہننے کی لازمی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو شرط عائد کی گئی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے عرب اور دیگر ممالک میں خواتین حجاب پہنتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حکم نامے میں پورے جسم کے برقعے کی لازمی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامیہ کے فیصلے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا لڑکوں کا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا ایک اسٹرکچر تیار کر رہے ہیں اور جلد ہی لڑکیوں کے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ صحافی شیری ابو عاقلہ کون تھیں؟ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے الجزیرہ کے خاتون صحافی کو شہید کر دیا۔ جاں بحق صحافی مغربی کنارے میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مصروف تھیں۔ خاتون صحافی کے قتل کے متعلق الجزیرہ میں ان کے ساتھ کام کرنے والے صحافی ابراہیم کا کہنا ہے کہ شیری ابو عاقلہ جنین میں اسرائیلی مظالم بے نقاب کر رہی تھیں۔ ابراہیم نے رملہ سے اپنے رقت آمیز بیان میں کہا کہ شیری ابو عاقلہ کی موت ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام صحافیوں کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ وہ ایک بہت قابل احترام صحافی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شیری ابو عاقلہ الجزیرہ کے ساتھ سن 2000 سے فلسطین میں دوسرے فلسطینی انتفاضہ کے آغاز سے ہی کام کر رہی تھیں۔ اس اعتبار سے انہیں اس ادارے میں 22 برس بیت چکے تھے۔ عربی کے معروف چینل الجزیرہ اور فلسطینی وزارت صحت نے مغربی کنارے میں شیری ابو عاقلہ کے قتل کی تصدیق کر دی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق موت کی تصدیق اسپتال میں ہوئی۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ خاتون صحافی کو مغربی کنارے میں واقع شہر جنین میں بدھ کے روز گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ زخمی حالت میں انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا جہاں موت کی تصدیق ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے بھی الجزیرہ کی عربی سروس کی مشہور و معروف صحافی شیری ابو عاقلہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ اسرائیل میں امریکی سفیر نے امریکی شہریت رکھنے والی ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ صحافی کے قتل کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں۔ الجزیرہ کے صحافی علی الصمودی، جنہیں اسرائیلی فورسز نے ابو عاقلہ کے ساتھ گولی ماری تھی لیکن اب ان کی حالت مستحکم ہے، انہوں نے کہا کہ جائے وقوع پر فلسطینی مسلح جنگجوؤں کی موجودگی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی فوج کے چھاپے کی فلم بنا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ہمیں فلم چھوڑنے یا فلم بند کرنے کے لیے کہے بغیر گولی مار دی۔ پہلی گولی مجھے لگی اور دوسری
دوسری گولی شینی کو لگی۔ انہوں نے اسے سرد مہری سے قتل کیا کیونکہ وہ قاتل ہیں اور وہ صرف فلسطینی عوام کو قتل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جائے وقوع پر فلسطینیوں کی طرف سے کوئی فوجی مزاحمت نہیں تھی۔ سری لنکا میں ہنگامے اور ہلاکتیں، فوج کو لوٹ مار کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم۔ سری لنکا میں تباہ کن معاشی بحران سے نمٹنے میں ناکام حکومتی کوششوں کے خلاف جاری مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ ملک گیر گرفیوں کے باوجود مختلف شہروں میں آتش گیر مادے سے حملے جاری ہیں اور کولمبو کے قریب دکانوں اور سابق وزیر اعظم مہندرا راجا پکشے کے بیٹے کی ایک نجی تفریح کو نذر آتش کر دیا گیا۔ صدر گوٹابایا راجا پکشے نے ایک ماہ قبل شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد پہلی مرتبہ قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے قانون کی عملداری بحال کرنے کا عزم دہرایا ہے۔ گوٹابایا راجا پکشے کے بھائی مہندرا راجا پکشے نے ایندھن اور خوراک کی قلت پر عوامی غصے اور احتجاج کے بعد پیر کو استعفیٰ دے دیا تھا اور اب وہ بحریہ کے ایک اڈے میں چھپے ہوئے ہیں۔ پیر سے جاری بدامنی کے واقعات میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب حکومت کے حامیوں نے ان مظاہرین پر حملہ کیا جو مطالبہ کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم کے چھوٹے بھائی صدر گوٹابایا راجا پکشے اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں۔ حزب اختلاف کے سیاست دانوں نے خبردار کیا ہے کہ فوج کو اقتدار پر قبضہ کرنے کا بہانہ دینے کے لیے تشدد کے واقعات کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ سڑکوں پر بختر بند گاڑیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں فوجیوں کی موجودگی سے بھی ممکنہ بغاوت کی افواہوں کو ہوا ملی ہے، تاہم فوج نے اس بات کی تردید کی ہے۔ سیکریٹری دفاع کمل گنارتنے نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جب ملک میں خطرناک صورتحال ہوتی ہے تو فوج کو اس سے نمٹنے کے لیے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کبھی یہ مت سوچیں کہ ہم اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لیگی رہنماؤں کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بدھ کو لندن میں پارٹی کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، خواجہ سعد رفیق اور دیگر شامل ہیں۔ منگل کو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے لندن میں مسلم لیگ نون کے اجلاس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے مشاورت سے کرتی ہیں اور یہ پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں بلکہ پارٹی ممبران نجی دورے پر لندن جا رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ان کا گزشتہ رات سابق وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ ہوا، ان کو سمجھایا اور ان کی مشاورت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہی انتخابی اصلاحات ہوں الیکشن کروا دیں گے۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگتے ہیں، لیکن ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہیں جس کی بدولت معاشی صورتحال اس نہج پر پہنچی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر لے گا الیکشن جلدی کروا کے، 4 سال اس نے کیا کیا، اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی، ان سے مشاورت کی اور انہیں سمجھایا بھی، اور ان کی مشاورت کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ہماری انتخابی اصلاحات مکمل ہوتی ہیں اور جو ہمارے آسان اہداف ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو ہم الیکشن کال کر دیں گے۔ خیال رہیں کہ الیکشن کب ہوں گے اس بارے میں تاحال ابہام موجود ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف جلد الیکشن کے امکان کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ سے مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان نے بدھ کو مراکش میں رومانیہ، اسپین، عراق، ناروے، مراکش، بحرین اور پرتگال کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ شہزادہ فیصل ابن فرحان داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کے لیے مراکش میں ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق رومانیہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے طریقوں اور مشترکہ مفادات کے حصول میں معاون تدابیر پر تبادلہ
خیال کیا ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر مراکش میں متعین سعودی سفیر عبداللہ ابن سعد الغریدی اور وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمن الدواد بھی موجود تھے۔ علاوہ ازیں سعودی وزیر خارجہ سے جمہوریہ چیک، عراق، بحرین، ناروے، مراکش، پرتگال اور اسپین کے وزرائے خارجہ نے الگ الگ ملاقاتیں کر کے سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی ہے۔ پاکستان میں مندر پر حملے کے 22 ملزمان کو 5 سال قید، جرمانے کی سزا۔ بہاولپور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل بھونگ میں اگست 2021 میں ایک مندر پر حملے اور توڑ پھوڑ کا جرم ثابت ہونے پر 22 ملزمان کو 5 برس قید اور 4 لاکھ روپے فی کس جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت مجموعی طور پر 11 ماہ مزید قید بھگتنی ہوگی، جبکہ عدالت نے 62 ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ جرمانے کی رقم متاثر ہونے والے مندر کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بدھ کے روز کہا کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یوکرین میں امن سمجھوتے کے فوری امکانات موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ امن کی کوششیں ترک نہیں کرے گا اور یہ کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ بے مقصد لڑائی رک جائے۔ اینٹونیو گوٹریس کے الفاظ میں، یہ لڑائی ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ ایسے لمحات میسر آئیں گے جب بات چیت کی جا سکے گی اور امن مذاکرات کیے جائیں۔ ایسا لمحہ بھی آئے گا جب میرے خیال میں اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ ایک تیسری خبر میں ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی کو سماجی میڈیا پر پاسداران انقلاب اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تبصروں پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منگل کو ایرانی عدلیہ کے ترجمان ذبیح اللہ خدایان نے بتایا کہ 59 سالہ فائزہ ہاشمی کو سماجی میڈیا پر پاسداران انقلاب اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بیان دینے پر استغاثہ نے طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایک ویڈیو میں فائزہ ہاشمی نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی اہلیہ خدیجہ ایک کاروباری خاتون تھیں اور پیغمبر اسلام اپنی اہلیہ کے پیسوں کو ضائع کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔